الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا فرڈ انٹرنیشنل اسکول سسٹم اینڈ اکیڈمی حسن ابدار۔ ہیئر آئی ایم سعیدہ ریاست۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ میرا اردو جماعت ہفتم کا آخری لیکچر ہے، جس میں آج ہم سبق نمبر 10 اثار پڑھیں گے۔ ہم سے لے کر اثار تک آپ کے فرسٹ ٹرم کے پیپرز میں شامل ہوگا۔ ہم نے ہم سے لے کر دھنک تک تمام اسباق کی مشقیں کی ہیں اور نظم کی تشریح کی ہے۔ آج ہم سبق اثار پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے اثار۔ اثار کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے لیے اپنا حق قربان کرنا، یعنی کہ قربانی دینا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ نے اس سبق کی ریڈنگ اپنی ٹیکسٹ بکس میں سے کرنی ہے۔ آئیے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اثار ہے دوسروں کے لیے اپنا حق قربان کرنا، متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، دکھ بانٹنا، ہمدردی کرنا، درس، سبق، نصیحت، رفاقت، تعاون، سہارا، اجر عظیم، بہت باری صلہ، ناتا، تعلق، رشتہ، تباہی، بربادی۔ قابل رشک، تعریف کے قابل، اجتماعی، باہمی، اکٹھا، تمتمانا، خوشی یا غصے سے چہرہ سرخ ہو جانا، زلزلہ، زمین کا ہلنا، لرزنا، خراش، زخم، ہلکی لکیر، شاندار، شان والا۔ آگے ہے زمین، بوجھ، زمین میں دس جانا، شدت، تیزی، عطیہ، تحفہ، انعام، محفوظ، سلامت، صحیح، نظیر، مثال، نمونہ، درخشاں، مثال، روشن، نمونہ، بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ پہنچنا، تباہی، بربادی۔ یہ تھی اس کے الفاظ کے معنی۔ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ انسان ایک معاشرے کی صورت میں مل جل کر رہتا ہے، جہاں قدم قدم پر اسے دوسروں کی ضرورت اور رفاقت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں انسان کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ مثال انصار مدینہ کی ہے، جب مہاجرین کو انہوں نے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ صحیح مسلم۔ اثار کی ایسی ہی ایک درخشاں مثال جنگ یرموک کے موقع پر نظر آتی ہے، جبکہ مجرحین میں سے ہر ایک دوسرے کی تکلیف اور پیاس کو مقدم سمجھا۔ اللہ کیا اثار کا جذبہ تھا! سے متاثر ہو کر نوجوانوں نے اپنے گاؤں پر آنے والے زلزلے جیسی آفت میں اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت کی اس گھڑی میں ایک دوسرے کا ایسا دکھ بانٹا کہ اثار کی مثال پھر سے قائم ہوگی۔ واقعی اثار اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے مفادات کو دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ معاشرے میں تمام خرابیوں کی جڑ ایک ہی یہی بات ہے، ہم اپنے مفادات کے اسیر ہو کر دوسروں کی حق تلفیاں کرتے رہتے ہیں، جس سے حقدار کو حق سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان ہونے کے ناطے بحیثیت مسلمان اپنی ضروریات کی قربانی سے ضرورت مند بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی مشق۔ متن کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ عمران کا گاؤں کس آفت کی زد میں آیا؟ عمران کا گاؤں زلزلے کی زد میں آیا۔ زلزلے سے کیا نقصانات ہوئے؟ زلزلے سے گاؤں کے کچے گھروں کے ساتھ پختہ مکانات بھی منہدم ہو گئے۔ زلزلے سے متاثر شاہد کا کیا علاج ہوا؟ شاہد کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں لایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شاہد کو خون کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہر شخص خون دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اساتذہ میں سے 2 شخص کا خون لگا دیا گیا۔ اب مزید خون، 1 بوتل خون اور درکار تھی۔ عمران نے کہا کہ میرا خون لے لیں۔ ڈاکٹر پہلے تو اس کی کم عمری کی وجہ سے ہچکچایا، پھر عمران کی ضد پر اس کا خون شاہد کو لگا دیا گیا۔ اس نے چھوٹی سی اجتماعی نیکی کی، ایک زندگی بچا لی۔ زلزلے سے متاثر ہونے والوں کی کس طرح مدد کر رہے تھے؟ زلزلے سے بچ جانے والے تمام لوگ اپنے طور پر امدادی کاموں میں مصروف تھے۔ کوئی زخمیوں کو اسپتال پہنچا رہا تھا کہ کوئی خون کا عطیہ دینے کو بےتاب تھا، یعنی سب لوگ زخمیوں کی تیمارداری میں مصروف تھے۔ اجتماعی احساس سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ مل جل کر اپنے مصیبت زدہ متاثر بھائیوں کی مدد کرنا اجتماعی اثار کہلاتا ہے۔ شاہد کی جان بچانے کے لیے کس نے خون کا عطیہ دیا؟ خون کا عطیہ دینے والوں میں 2 سازہ
2 اساتذہ اور طالب علم عمران شامل تھے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں جب بھی کسی کو ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں اس کی مدد اپنا فرض جان کر کرنی چاہیے۔ متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ عمران کا ڈیش شاہد وہاں سے گزر رہا تھا۔ ہم جماعت عمران دوسرے بچوں کے ساتھ ڈیش میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ گراؤنڈ میں اپنے دوست کو خون کا عطیہ دے کر عمران کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ شاہد ڈیش ہو چکا تھا۔ بے ہوش۔ متن کے مطابق درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں۔ عمران گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا۔ کرکٹ شاہد کے خون کا گروپ تھا بی پازیٹیو۔ خون دینے کے وقت عمران کی عمر تھی 16 سال۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے جملے اس طرح بنائیں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ جملے: زلزلہ، اکتوبر سن 2005 میں آنے والے زلزلے میں بہت شدید تھا۔ احسار، حب وطن کا تقاضا ہے کہ ہر شخص احسار کے جذبے سے کام کرے۔ تباہی، سیلاب نے ایک بار پھر ملک میں تباہی مچا دی۔ خوش قسمتی ساتھ دے تو ہر قدم پر کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ رشک، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے عوام رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مندرجہ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ زمین آسمان، گاؤں شہر، بے ہوش باہوش، مصیبت راحت، دکھ سکھ، خوشی غمی۔ لطف سے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اجتماعی، اکٹھا، قصبے، چھوٹے شہر، شاندار، شان والا، متاثر، اثر قبول کرنا، قابل رشک، تعریف کے قابل، اسلوب، انداز، طرز۔ محاورے کے لغوی معنی ہیں گفتگو یا بات چیت کے ہیں۔ اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ایسے کلمے یا کلام کو محاورہ کہا جاتا ہے جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں۔ محاورہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلا مٹھی گرم کرنا، اس کے مجازی معنی رشوت دینا۔ پانی ہونا کے معنی شرمندہ ہونا۔ یہ محاورات کے مجازی معنی ہیں۔ مدذیل محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ زمین بوس ہونا، زمین میں دسنا، زلزلے سے پکے مکان بھی زمین بوس ہو گئے۔ دکھ بانٹنا، کسی کے غم میں شریک ہونا، مصیبت میں دوسروں کے دکھ بانٹنا بڑی نیکی ہے۔ دل کھول کر، کھلے دل سے، شاعر کو سامعین نے دل کھول کر داد دی۔ بال بھی کا نہ ہونا، معمولی سے نقصان بھی نہ پہنچنا، خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تمتمانا، گرمی یا غصے سے سلیم سے فانوس ٹوٹ گیا تو اس کے ابو کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ پاکستان میں سن 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے 250 سے 300 الفاظ کے مضمون لکھیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ 18 اکتوبر سن 2005 کو سورج کے نکلتے ہی اچانک ملک کے بالائی حصوں میں قیامت برپا ہو گئی۔ 6 سے 7 ریکٹر سکیل پر آنے والے زلزلے نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت سے دیہات صفحہ ہستی مٹ گئے، ہزاروں افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ زلزلہ کی زد میں اسلام آباد، لاہور بھی آئے لیکن مظفر آباد، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور بیشتر حصے تو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اسلام آباد میں 10 منزلہ عمارت مرگلہ ٹاور کے گرنے سے اس کی رہائشی دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس عذاب الہی نے بڑی تعداد میں شہری اور شہری کو ختم کر دیا۔ اس زلزلے کا دورانیہ اسلام آباد میں 4 منٹ جبکہ لاہور میں 6 منٹ رہا۔ کوئٹہ میں 1935 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا دورانیہ ریکٹر سکیل کے مطابق 10 منٹ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ 1935 اور سن 2005 کے زلزلوں کی شدت ایک ہی تھی۔ اکتوبر 2005 میں سورج گرہن کی وجہ سے ملک میں اس آفت سے دوچار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے بعد اکثر آفات سماوی نمودار کرتی ہیں۔ 31 اکتوبر کے سورج گرہن نے ہمیں زلزلے کی تباہی سے دوچار کیا۔ اس زلزلے کا مرکز بالاکوٹ کے انتہائی قریب تھا جو اسلام آباد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ماضی کے زلزلوں سے نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اس علاقے میں بھی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ خدشہ تھا کہ انڈیا پلیٹ فارم کی برما میں واقع وسطی حدود سے پاکستان، افغانستان، بلوچستان میں واقع مشرقی حدود تک شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ وسطی ہمالیہ کا شگاف بہت خطرناک ہے،
یہاں 1505 میں 600 میٹر زمین کھسک گئی تھی. کہا گیا تھا کہ زمین کا دوبارہ شق ہونا تباہ کن ہوگا. روزمرہ کے لحاظ سے درج ذیل غلط جملوں کو درست کریں. یہ ہمارا امیر خانہ ہے، یہ ہمارا غریب خانہ. تم لاہور سے واپس لوٹ آئے ہو، تم لاہور سے لوٹ آئے ہو. خالد کا بہت خاصا خون بہہ چکا ہے، خالد کا بہت خون بہہ چکا ہے. خون کی کم سے کم 3 بوتلیں چاہیے، خون کی کم سے کم 3 بوتلیں چاہیے. دراصل میں عمران چھوٹا ہے، دراصل عمران چھوٹا ہے. پیارے بچوں، یہ تھی سبق کی مشق، اس کا خلاصہ. طلبہ نے آپ نے اس طرح کرنا ہے. سن 2005 کے زلزلے کے بارے میں اخبارات اور رسائل سے معلومات اکٹھی کر کے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے. آج ہم نے آخری سبق اعصار ختم کر لیا ہے. پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے فرسٹ ٹرم کے پیپر میں 10 اسباق آئیں گے جس کی آپ نے تیاری کرنی ہے. اس میں خلاصہ، مشقی سوالات، الفاظ جملے، الفاظ معنی، محاورات، گرامر، ہر چیز شامل ہوگی. آپ نے اسباق کی اچھے سے تیاری کرنی ہے. اردو فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہو گیا ہے 7th کلاس کا. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسکول کے نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. جزاک اللہ.